یوٹیوب کے بھیجنے کے قابل نہیں رہو گے تم، ٹینشن نہ لو، یہ بھی جائے گی، میں بھی بھیجوں گا یوٹیوب کے اوپر، تم ٹینشن نہ لو، آج ہماری دھجیاں اڑیں گی نا تمہیں پتہ چلے گا۔ اے تو نے پھر اوپن کر دیا، تو یہ میوٹ بکواس بند کر، میوٹ ہے۔ ہاں پڑھ لی عبارت؟ بھیجو بھیجو، کس کو بھیجی؟ بھائی میں نے وہ 96 والے کو بھیج دیا، جس نے مجھے میسج بھیجا تھا، وہ خود آپ کو بھیجے، آپ میرے پاس نہیں آ رہے۔ 96 اچھا ہاں، تو اب بتاؤ کیا اعتراض تو ہے؟ آپ نے جو مجھے بتائی ہے نا عبارت حفظ الایمان کی، اپنے لفظ نہیں ذکر کیا، جبکہ احمد رضا نے حسام الحرمین کے اندر جیسا کا لفظ ذکر کیا کہ جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ایسا علم جو ہے ہر بچے کو ہے۔ اب کیا پیچھے سے عبارت پڑھو، عبارت کہاں کتنا رحمۃ اللہ علیہ کی، کس کی؟ اعلیٰ حضرت کی جو عبارت تم نے بھیجی ہے وہ پڑھو۔ اعلیٰ حضرت کی عبارت آپ کے سامنے نہیں ہے؟ ہاں تم پڑھو نا، دلیل تمہاری ہے۔ ہاں وہ کہتا ہے غالباً 4 ورقہ، اس میں اس نے تصریح کی ہے کہ غیب کی باتوں کا جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ایسا تو ہر بچے، ہر پاگل، ہر جانور، ہر چوپائے کو حاصل ہے۔ کیا مطلب؟ ارے عبارت پڑھو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو عبارت پڑھ کے بتائی تو ہے میں نے۔ ارے تم پڑھو یار۔ تو پڑھ کے بتایا تو ہے، تمہیں آواز نہیں آئی کیا؟ ارے پیچھے سے پڑھو، پیچھے سے۔ کتنا پیچھے سے؟ اوپر سے پڑھو، اوپر سے۔ اوپر سے کہاں سے پڑھوں؟ مجھے بتاؤ نا، لفظ بتاؤ مجھے۔ ہاں یہاں سے پڑھو، دیکھو اس فرقہ وہابیہ شیطانیہ کے، ہاں اس فرقہ وہابیہ شیطانیہ کے، ہاں شخص ہی گنگوہی کا دل چلا ہے۔ ہاں وہ وہاں سے پڑھو۔ ہاں جسے اشرف علی تھانوی کہتے ہیں، اس نے ایک چھوٹا سا رسالہ تصنیف کیا غالباً 4 ورقہ، اس میں اس نے تصریح کی ہے کہ غیب کی باتوں کا جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ایسا تو ہر بچے، پاگل، ہر جانور، ہر چپائے کو حاصل ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک۔ ہاں یہ عبارت کہاں پر ہے؟ اب سنو اس کا جواب۔ جی یہ کہہ رہے تھے اس میں لفظ جیسا ہماری عبارت میں کہاں پڑی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو تم نے حوالہ بھیجا ہے اس میں انہوں نے یہ عبارت لفظ بائی لفظ جو ہے اس میں درج نہیں کی ہے۔ کیوں نہیں کی؟ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ اشرف تھانوی نے، جیسے کہ میں یہاں بتا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ اشرف تھانوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم تشبیہ جانوروں سے دی ہے، میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ بتا نہیں رہا، اس نے کہا ہے، تیسرا شخص سن تو لو، اس نے کہا ہے کہ تصریح کی ہے۔ تصریح صراحت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سن تو لو بھیا، سن تو لو۔ جی سناؤ۔ سن تو لو پہلے، مجھے سے۔ ہاں اب جیسے کہ میں یہاں پر کہہ رہا ہوں کسی تیسرے تم لوگوں میں کہ اشرف تھانوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جانوروں اور پاگلوں جیسا بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ اب تیسرا شخص مجھ سے کہے بھائی جو الفاظ تم نے بولے یہی الفاظ سیم مجھے کتاب میں دکھاؤ، تو میں کہوں گا بھائی یہ بات بتا رہا ہوں، میں ابھی عبارت نہیں پڑھ رہا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہاں بات بتا رہے ہیں، عبارت نہیں درج کر رہے ہیں۔ اور یہاں تمہارا اس کا ایک جواب یہ ہو گیا، اور دوسرا جواب اس میں یہ ہے کہ اس عبارت میں اشرف تھانوی کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو علم ہے اس کو جانوروں اور پاگلوں سے ہی اس نے تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا جواب یہ ہو گیا۔ اگر تم یہ ثابت کر دو کہ اشرف تھانوی نے جانوروں سے تشبیہ نہیں دی ہے، تب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہاں اب وہ بات صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا، اب اس کا جواب تمہارے ذمہ ہے۔ ایک منٹ، ابھی ایک منٹ بات تو سنو، یہ کہاں ہو گیا؟ یہ کہاں ہو گیا؟ ابھی سنو تو صحیح، یہ بتاؤ
احمد رضا نے، میری بات سنو، احمد رضا نے جو تمہارے بقول علماء حرمین سے فتوے لیے تھے وہ حفظ الایمان کے اوپر لیے تھے یا حسام الحرمین کے اوپر لیے تھے؟ حسام الحرمین میں وہ جو تمہاری عبارتیں ہیں وہ ساری لکھ کر انہوں نے فتوے لیے تھے. تو وہی تو کہہ رہے ہیں کہ حسام الحرمین میں اس نے احمد رضا نے بددیانتی سے کام لیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ جیسے میں نے آپ کو احمد رضا کی سب سے پہلی بددیانتی اور چوری جو ہے وہ سامنے کی. حسام الحرمین کی سنیں، جھوٹ نہ بولے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اوے میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں ثابت کر رہا ہوں جیسا کا. میری بات سنو، میری ریکارڈنگ کے اوپر یہ کوئی عبارت نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے وہ عبارت درج نہیں کی ہے. مطلب اس کا مطلب یہ ہوا، بتا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا، میری بات سنو. ارے سن تو لو بھائی، جواب تو دے لے تو. ہاں، لیکن جو علماء عرب کو انہوں نے دکھائی ہے وہ تمہاری عبارتیں سیم ٹو سیم نقل کر کے وہی دکھائی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسام سیم ٹو سیم ہے. آگے تو اس کی عبارت کے اوپر بھی بات ہوگی کہ احمد رضا نے یہاں پر بھی ڈنڈی ماری ہے. یہ احمد رضا نے ہوگا کہ جو فتوا لیا، کیونکہ تمہیں اس میں یہ دکھانا ہے حسام الحرمین کا جو فتوا لیا ہے علماء عرب سے وہ اس عبارت کے اوپر لیا ہے فتوا. پہلی بات یہ ہے احمد رضا نے جہاں پر اس کا مطلب نکالا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ احمد رضا کے مطلب پر کفر کا فتوا لگا ہے، پہلی بات، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ احمد رضا نے، میری بات سنو بھائی، درمیان میں بولو نا، میری بات پوری ہونے دو. میں نہیں سنوں گا نا، پہلے میری بات سنو، پہلے میری مکمل بات سنو. دیکھو، احمد رضا نے سب سے پہلے جو عبارت کا مطلب نکالا ہے کہ احمد رضا نے کہا کہ غیب کی باتوں کا جیسا علم رسول اللہ کو ہے. یہ ہمارا بھی فتویٰ ہے کہ حسام الحرمین نے یہ جو عبارت ہے احمد رضا کی فتویٰ احمد رضا کے اوپر ہے. احمد رضا اپنے کفر کا فتویٰ لینے گیا تھا حرمین شریفین، ٹھیک ہے، کیونکہ احمد رضا نے یہ جو مطلب ہے اس مطلب کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا ہے. جیسا کا لفظ احمد رضا نے بڑھایا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ احمد رضا نے جو ہے عبارت پیش کی تھی. اگر میں کر دوں حسام الحرمین میں احمد رضا نے کاٹ پھاٹ کر جو ہے عبارت حفظ الایمان کی عبارت پیش کی، پھر بتاؤ کفر کا فتویٰ ہوگے جی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے جس کو تا قیامت تک نہیں کر پائیں گے. انہوں نے کہا ہے، ایک سیکنڈ، یہ کتا بولا، اس کو چپ کرواؤ، یہ کون ہے؟ اس کو کرواؤ، دونوں پہ لگاؤ، غیرتوں کو لگاؤ، ان کو میوٹ پہ لگاؤ، ان کو میوٹ لگاؤ. ایک وقت ایک بندہ نہیں، خبر ایک اور کی آواز ایک نہیں. پہلے ادھر چپ کرواؤ، پہلے اس کو چپ کرواؤ، اس کو میوٹ پہ لگواؤ. یہ 91 والا 222 والا، اس کو میوٹ پہ لگواؤ، اس کو میوٹ پہ لگواؤ. نہیں چلا گیا، وہ بیٹھا ہے، اس کو میوٹ پہ لگواؤ. اب تم بھاگو گے، مجھے پتا ہے. احمد رضا کی، میری بات سنو، اب احمد رضا کی جو چھتروڑ ہونے والی ہے، اب تم پاگل ہو گئے. اب تمہارا ایک بندہ انمیوٹ کرے گا. اس کو چپ کروا، اس کو میوٹ پہ لگوا، 91 والوں کو میوٹ پہ لگوا. یہ دیکھیں حضرات، یہ دیکھیں، یہ ہماری طے ہوئی تھی. یہ دیکھیں، یہ سامنے سکرین ہے آپ کے، یہ دیکھیں، یہ اس نے جو یہ اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک جی. اب چلو ہاں، اب بتاؤ کیا ہے. بہت بڑا جھوٹ بولا ہے. کیسے حضرت نے جو علماء عرب کو جو عبارت دکھائی تھی، ہاں، اس عبارت کے ہی جو انہوں نے مجھے بھیجی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہی عبارت دکھا کے علماء عرب کو اور کفر کا فتویٰ لگوایا تھا. میں ان سے کہہ رہا ہوں حسام الحرمین کی اسی عبارت کے اوپر علماء عرب کے وہ فتوے دکھائے، کیونکہ ان نے حضرت تھانوی کی محبت کے چکر میں اعلیٰ حضرت جو عاشق رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے، ان کے اوپر جھوٹ بول ڈالا. کیا جھوٹ بولا؟ کہ اعلیٰ حضرت عبارت کے تحت کفر کا فتویٰ لگوایا ہے علماء عرب سے. تو اب اسی عبارت کے نیچے جو ہے علماء عرب کے لیے دیوبندی بھیا فتوے دکھائیں گے
جو کہ یہ قیامت تک نہیں دکھا سکتے. اچھا ایک منٹ، اب ایک منٹ آپ کی ایک بات ختم ہوگی. ایک منٹ، ایک صبر کرو، کوئی نہیں بولا، صبر کرو. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حسام الحرمین میں کیا لکھا ہے وہ تو الحمدللہ انہی دیوبندیوں کی حضرت تھانوی ہی کی عبارتیں نقل کر کے اور علماء عرب سے فتوے لیے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ حسام الحرمین کا مسئلہ اور علماء عرب کے مسئلے پر بات نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے حفظ الایمان پر. میری بات سنو، اس بات کا جواب دیتا ہوں، میں آپ کو اس بات کا جواب دیتا ہوں، اس بات کا جواب دیتا ہوں، اس بات کا جواب. آپ یہ کہنا چاہتے ہو نا، میری بات تو سنو. ہم گردن پہ جو لات رکھتے ہیں نہیں، نہیں چھوڑتے. یہ کون بول رہا ہے دوبارہ؟ کون بکواس کر رہا ہے؟ یہ کس نے انمیوٹ کیا ہے؟ یہ دیوبندی کو مرغی آ گئی ہے بھائی. یہ 98 والا بکواس بند کر، 98 والا میوٹ کر. دیکھ لیتا ہوں ایک منٹ. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں چونکہ بات یہ ہے حسام الحرمین پہ نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، حالانکہ میں حسام الحرمین پر بھی جھوٹ بولا ہے، بات ہو رہی ہے ترک الایمان پر، مطلب حفظ الایمان جو نام ہے اس کا، ترک الایمان ہم اس کو کہتے ہیں. ترک ایمان پر بات ہو رہی ہے کیونکہ اس کے اندر وہ حضرت تھانوی نے جو گستاخی کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس گستاخی پر بات ہو رہی ہے. اب علماء عرب نے کیا اس پر فتوے لگائے ہیں، کیا الحمدللہ نے کیا لکھا ہے، وہ بات کی بات ہے. تمہیں پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ عبارت کفریہ نہیں ہے. حفظ الایمان سے میں جانے نہیں دوں گا دیوبندی بھیا. بھائی ایک منٹ، اب میری بات سنو. کفر انہوں نے کیا ہے، اس پر تم کیا کہتے ہو، کیا حکم لگاتے ہو حضرت تھانوی پر؟ اچھا میری بات سنو. سب سے پہلی بات یہ کہ احمد رضا کے فتوے جو ہے نا، احمد رضا کے فتوے اور احمد رضا کی بکواسات وہ ہماری جوتے کی نوک پر، ٹھیک ہے. ہم نے جو اس بات کو حسام الحرمین کو لیا ہے وہ کس وجہ سے لیا ہے؟ اس وجہ سے کہ حسام الحرمین نے یہاں پر یہ ہمیں دکھانے کی کوشش کی ہے کہ علماء حرمین نے جو ہے ہماری کتابوں کے اوپر فتوے لیے ہیں. جب ہم نے دیکھا تو حسام الحرمین کے اندر احمد رضا نے جو بددیانتی اور جو ہے انتہائی قسم کی خباثت کا مظاہرہ کیا ہے، وہ ایک میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ احمد رضا نے مطلب جو ہے حفظ الایمان کا وہ خود نکالا کہ غیب کی باتوں کا جیسا کا لفظ بڑھایا. یہ پہلی خیانت احمد رضا کی، ٹھیک ہے. اس کو پوری ایک کفریہ عبارت خود بنائی احمد رضا نے، اور جو ہے وہ تھوپی کس کے اوپر؟ تھانوی صاحب کے اوپر، نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہو کہ حفظ الایمان کی عبارت کا مطلب اور معنی یہی ہے جو احمد رضا نے یہاں پر لکھا ہے کہ غیب کی باتوں کا جیسا علم رسول اللہ علیہ وسلم کو ہے، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ احمد رضا کو کس نے حق دیا ہے اس بات کا کہ احمد رضا جو ہے اپنی طرف سے کفریہ مطلب کسی کی بھی عبارت کا نکالے؟ احمد رضا کون ہوتا ہے کہ کسی مسلمان کی عبارت کا جو اس کے ذہن میں بھی نہ ہو، تو احمد رضا خود کیسے نکال سکتا ہے کسی کی عبارت کا کفریہ مطلب؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ احمد رضا کے مطلب کے اوپر اور احمد رضا کی عبارت کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا ہے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ آپ نے کہا ہے کہ جی یہ جو ہے نا حفظ الایمان کی جو عبارت ہے یہ علماء حرمین کے سامنے پیش کی گئی تھی، ایسے ہی ہے، ایسے ہی کہنا چاہتے ہو نا آپ؟ تو آپ کو میں ایک صفحہ سینڈ کر رہا ہوں ابھی حفظ الایمان کا. احمد رضا نے جو حسام الحرمین کے اندر حفظ الایمان کی عبارت جو ہے وہ سینڈ کی تھی، جو عبارت حسام الحرمین کے اندر کوڈ کی ہے، اس میں بھی بدترین قسم کی جو ہے خیانت. یہ میں نے 91 والے کو جو ہے یہ پیج سینڈ کر دیا ہے، یہ اس کو دیکھو. اس میں بھی اس نے جو ہے بدترین قسم کی جو ہے وہ خیانت کی ہے احمد رضا نے، بدترین قسم کی، کہ آدھی عبارت کو کاٹ کر میں نے وہ عبارت ہائی لائٹ کر دی ہے، ٹھیک ہے. وہ عبارت آپ دیکھ سکتے ہیں. احمد رضا نے وہاں سے بھی جو ہے تقریباً 1 2 3 3.5 کے قریب لائنیں جو ہیں احمد رضا نے جو ہے وہ خیانت کی، جس طرح اس کی جو ہے اپنی طبیعت تھی بے ایمانی والی. احمد رضا نے وہ عبارت جو ہے وہ ختم کی، ختم کرنے کے بعد وہ عبارت جو ہے وہ علماء حرمین کو بھیجی. درمیان سے عبارت ختم کرنے والی دوسری جو ہے احمد رضا کی بددیانتی، احمد رضا کی خیانت، وہ میں نے آپ کے سامنے ظاہر کی اور میں نے آپ کو سکین پیج بھیج دیا ہے. آپ سب سے پہلے سکین پیج یہ دیکھیں ناظرین، یہ دیکھیں میں نے یہ یہاں پر یہ 91 والے کو 92 کو جس کو میں نے پہلے جو ہے وہ سینڈ کیا تھا، یہ 92 89 آگے ہے 38، یہ نمبر جو ہے نا یہ دیکھے اور یہ آپ کے پاس حوالہ بھیجے، اس کے بعد جو ہے آپ اس کے اوپر بات کرنا. بلکہ اس نے دیکھ لیا جی. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں
देवबंदी जनाब ने आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की वो इबारत हुस्सामुल हरमैन की भेजी थी, जिसमें आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह बता रहे हैं कि एक देवबंदी थानवी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को जानवरों जैसा बताया है। वो इबारत इनने मुझे भेजी और कहा इसी पर हुस्सामुल हरमैन में लिखकर और उलमा अरब से इसी इबारत पर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने कुफ्र का फतवा लिया। जब मैंने इनकी गर्दन पकड़ी, क्योंकि इन्होंने बदतरीन झूठ बोला था, तो मैंने इनकी गर्दन पकड़ी, तब अब वहां से ये भाग छूटे। मैंने कहा हुस्सामुल हरमैन की इस इबारत पर उलमा अरब के फतवे दिखाओ, इसी के नीचे की इसी इबारत पे उन्होंने फतवे लिए। अच्छा एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो, इसी बात के ऊपर बात सुनो। नहीं एक मिनट, मैं बीच में नहीं बोल, नहीं एक मिनट, आप झूठ बोल रहे हो, म्यूट बिल्कुल म्यूट। आप झूठ बोल रहे हो ना। आपने ये जो बात की है, यहाँ तक जो बात की, एक मिनट मेरी बात सुनो, रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर इनने इतना बड़ा झूठ बोला। इतना बड़ा झूठ, उसके बाद में जब मैंने कहा इसमें दिखाओ कहाँ पर उलमा अरब से उन्होंने इसी इबारत पे फतवे लिए, उस पे नहीं दिखा सके तो वहां से ये एक मिनट, आपकी यही बात, एक मिनट बड़ा झूठ बोला था। मेरी बात सुनो, क्योंकि आदतें यही होती है। हजरत थानवी को जब आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह समझाया करते थे तो वो भी यहाँ से वहाँ तावीलें करने के लिए नहीं एक मिनट मेरी बात सबसे पहले ये सुनो कि इस इबारत के ऊपर इस और जो वो कर चुका अपने हिफ्जुल ईमान में। नहीं ये बताओ, रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी वो इबारत ले जाकर उलमा अरब को दिखाई और उन्होंने कुफ्र के फतवे दिए। ये तो हो गया क्लियर। एक मिनट क्लियर कैसे हो गया भाई, एक मिनट बात सुनो। रहमतुल्लाह अलैह पर ये देखे नाजरीन, अब आमर रजा का जो है वो ईमान दाव पर लगा है। अब ये आमर रजा को बचाने के चक्करों में है। तो मैंने जब इनसे कहा हिफ्जुल ईमान की इस इबारत पे बात करो तो ये वहां से भाग के और ये कह रहा है हुस्सामुल हरमैन में ये उन्होंने ये लिखा, नहीं, उन्होंने वो लिखा। ये अरे तुमने क्या लिखा तुमने क्या नहीं लिखा वो बात अलग है। कह रहे हैं कि इसमें उन्हें आला हज़रत को कुफ्र दिख गया, उन्होंने ये वो दिख गया। अरे भाई साफ कुफ्र लिखा है, इसमें किसी को देखने की ये बताओ अहमद रजा, ये बताओ हिफ्जुल ईमान के ऊपर उलमा हरमैन ने फतवे दिए या नहीं दिए? लिखी है उसके मुंह हिफ्जुल ईमान के ऊपर उलमा हरमैन ने फतवे दिए नहीं दिए? सर हिफ्जुल ईमान के ऊपर ये देखें कैसे भाग रहा है। भागने नहीं देंगे। ये बताओ देवबंदी है, ये बताओ हिफ्जुल ईमान के ऊपर, हेलो, उन्होंने भी किताबों में नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी लिखना शुरू कर दी, जिनकी तारीख मसूद तक आप देख सकते हैं कि सभी कर रहे हैं। तो मैं इससे नहीं तारिक मसूद, हेलो, तारिक मसूद वाली गुस्ताखी है, तारिक मसूद वाली गुस्ताखी है। इल्म को जानवरों और पागलों जैसा बताया है। इस देवबंदी को चाहिए था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, चूंकि ये उम्मती है नबी अलैहिस्सलाम, ये बताओ, हेलो, ये बताओ हिफ्जुल ईमान के ऊपर उलमा हरमैन के फतवे हैं या नहीं है? थानवी से मोहब्बत करने के चक्कर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अशरफ थानवी की गुस्ताखी तक हिफ्जुल ईमान के ऊपर ये भी काफिर हुआ और अशरफ थानवी तो उसी इबारत के देखें जनाब, ये बताओ हिफ्जुल ईमान के ऊपर उलमा हरमैन के फतवे हैं या नहीं है? अब हरमैन पर गुफ्तगू एक अलग टॉपिक है कि आला हजरत ने हिफ्जुल ईमान के ऊपर उलमा हरमैन ने फतवे दिए या नहीं दिए? कैसे फतवे दिए हैं। हिफ्जुल ईमान के ऊपर उलमा हरमैन ने फतवे दिए या नहीं दिए, बताओ। ये देखे नाजरीन, अब ये भाग रहा है, ये कहता है कि हिफ्जुल ईमान की इबारत के ऊपर उलमा हरमैन ने फतवे नहीं दिए। और मैं इससे कह रहा हूँ कि इस इबारत पे थानवी ने साफ गुस्ताखी की है, इस इबारत को बचा तो ये भाग रहा है हुस्सामुल हरमैन पर। अल्हम्दुलिल्लाह तुम कभी जिंदगी में आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह पे जितना भी झूठ बोलने की आदत नहीं कर पाओगे। मैं कह रहा हूँ कि हुस्सामुल हरमैन में जो थानवी ने गुस्ताखी की है, इस गुस्ताखी के ऊपर उस पर कुफ्र का फतवा लगा। अगर इस बार देवबंदी भागा हुस्सामुल हरमैन पर तो मैं ये समझ लूंगा, क्योंकि देवबंदी को मालूम है कि हिफ्जुल ईमान में अशरफ थानवी ने वाकई गुस्ताखी की है। आप 2-2 मिनट बात करोगे और हुस्सामुल हरमैन पर बार-बार भाग रहा है। हुस्सामुल हरमैन अलग टॉपिक है, उस पर इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। एक मिनट थानवी की गुस्ताखी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। अगर तुम इस बार भागे हुस्सामुल हरमैन पे तो ये साबित हो जाएगा कि तुम्हें भी मालूम है कि हिफ्जुल ईमान में कुफ्र लिखा हुआ है। अब्दुल वहीद भाई हेलो, ये बताओ, आवाज आ रही है? ये बताओ, हेलो, ये बताओ कि लगता है अब्दुल वहीद भाई कहीं बिजी होंगे या खाना खा रहे होंगे। हेलो भाई, आप किसी और को क्यों बुला रहे हो? ये देखे नाजरीन, क्योंकि मैं खाना खाने के लिए उठा था, मुझे काफी देर हो गई है, मैं चाहता हूँ यहाँ से तुम बात करो। ये क्या मतलब है? भाग क्यों रहे हो? बंद करो भाई आप, तुम यहाँ से बात करो। ये देखे नाजरीन, ये अल्हम्दुलिल्लाह देवबंदी शेर के सामने ये एक गीदड़ भाग रहा है। हुस्सामुल हरमैन एक अलग टॉपिक
یہ ایک گیدڑ بھاگ رہا ہے، یہ دوسرا آ گیا، یہ دوسرا آ گیا، یہ دوسرا آ گیا، ایک منٹ، اب دوسرے کو، چل بھائی 91 والا آپ پھر میوٹ کرو، چلو ہاں بھائی 98 والے آپ بات کرو گے؟ میں بات کر لوں ذرا یہ جو بھی ہیں دیوبندی ہیں پورے بھی ہیں بھائی ایک باقی سب میوٹ کریں۔ بالکل کفریانیہ ہے، اور اپنے یہ مولوی صاحب کو بچانے کے لیے نا اپنا ایمان بچا لو بس، اللہ کا واسطہ۔ اب جواب سنو گے؟ جواب سنو گے؟ یہ 91 والے نے کہا تھا کہ اپنے مولوی کو بچانے کے، یہ دیکھو یہ سب کتے آ گئے، یہ دیکھو سب نے ان میوٹ کر لیا۔ او بھائی یہ سب، بھائی اس میں بھائی سب چپ کرو، اس سے اتنا ہی کہوں گا کہ وہ صرف وہ عبارت پڑھ کے سنا دے جہاں سے اس نے جواب دیا ہے۔ ایک بندہ جو ہے، ایک بندہ متکلم بنے، میں وہ پڑھ کے سنا دے اور آسان تشریح کرے، وہ سمجھ آ جائے گی۔ ایک بندہ بات کرے، ایک بندہ کون بات کرے گا؟ یہ جو اعلیٰ حضرت پہ الزام لگا رہے ہیں انشاءاللہ وہ الزام بھی دفع ہو جائے گا۔ چلو آپ بات کرو گے، آپ بات کرو گے۔ چلو ابو بکر چالو ہو جاؤ۔ اور چپ کرے، چپ کر بے غیرت آدمی۔ ہاں تو بات کرے گا بھائی۔ یہ دیکھو کتے بدل بدل کر آ رہے ہیں، ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھو ابے ان کے اندر انہوں نے آج کال کو لے لیا، برباد، ان کی عاقبت خراب، انہوں نے کس کو چھیڑ لیا؟ جو ہے ایک جا رہا ہے، یہ دیکھو ہاں کون بات کرے گا؟ کون بات کرے گا بھائی؟ کون بات کرے گا تم میں سے؟ کون بات کرے گا؟ کون بات کرے گا تم میں سے؟ تم میں بات کون کرے گا؟ باقی سب کے منہ کو لگام دو۔ اگر اب کسی اور نے ان میوٹ کیا جب تک تم بات کر رہے ہو تو تمہاری شکست ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں تم میری بات سنو، میں کس کتے کو اٹھا کر پتھر ماروں یہ بتاؤ؟ یہ آپ کی غلط بات ہے۔ غلط بات نہیں ہے، یہ بات آپ غلط بات نہیں ہے، آپ کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہو؟ سے بدتر ہے تو آپ لوگوں کو نہ کہیے، آپ بنیے کتے سور، مدینے کے کتے ہیں وہ تو میں بتاؤں گا تم کون سے کتے ہو۔ تم مدینے کے کتے نہیں ہو، وہ اعلیٰ حضرت کے اعلیٰ نسل کے کتے ہو۔ غلط، میری بات سنو، الحمدللہ جو مدینے کے کتے ہو تو وہ اعلیٰ نسل کے ہی ہوتے ہیں، اعلیٰ نسل کے دربار کے کتے۔ عامر رضا کا میری بات سنو، ایک آپس کی بات ہے، یہ دیکھو یہ دربار والے نا آپ لوگوں کو بنا رہے ہیں چوتیا۔ وہ کیسے کہ دیکھو عامر رضا کے پیر نے خود دربار کی رکھوالی کے لیے کتے مانگے، اور تم کہتے ہو اولیاء اور یہ جو ولی ہیں جو تمہارے بنائے ہوئے ہیں دستی، وہ تمہاری مدد کرتے ہیں۔ او بھائی جو خود جن کی یہ سب باتیں نہ کیجیے، یہ سب باتیں نہ کیجیے، ورنہ ابھی میں مامو جان کے واقعات کھولو، مامو جان کے واقعات کھولو گے اس کا۔ یہ دیکھ پھر ایک اور آیا، اوے بھائی اب تو چپ کر جا، تو روٹی کھا بیٹا۔ اچھا اب جی آپ ادھر پہلے آپ وہ حفظ الایمان کی عبارت سنائیے۔ نہیں پہلے آپ یہ بتائیں، اب آپ گفتگو کریں گے؟ جی وہیں سے ہمارے متکلم کے وکیل ہونے کے اعتبار سے میں یہاں سے گفتگو کروں گا۔ آپ اپنے متکلم کی گفتگو کو جاری رکھیں گے یا آپ اپنی نئی گفتگو کریں گے؟ ہم اپنے متکلم کی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ وہ عبارت سنا دیجئے۔ اچھا ٹھیک، آپ کے متکلم نے ایک بات مجھ سے مطالبہ کیا تھا کہ تم یہ ثابت کرو کہ حفظ الایمان کی اس عبارت کے اوپر علماء حرمین نے فتوے دیے ہیں یا نہیں دیے۔ آپ نے یہ بات سنی تھی؟ جی میں نے نہیں سنی تھی، اس کے بعد شاید میں آیا ہوں۔ تو آپ اس بات سے متفق ہوتے ہیں اپنے مناظر کی کہ اس نے کہا تھا کہ جی تم ثابت کرو حسام الحرمین کی یہ جو عبارت ہے حفظ الایمان والی، حفظ الایمان کی جو درج ہے حسام الحرمین میں، اس کے اوپر کفر کے فتوے لگائے تھے انہوں نے۔ آپ اس عبارت کے اوپر متفق ہوتے ہو اس بات کے اوپر؟ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، کیا آپ حسام الحرمین
کو آپ معتبر سمجھتے ہیں یا اپنے اکابر کی کتاب کو؟ ہم عزت کرتے ہیں علماء حرمین کی. حسام الحرمین کو تو ہم جوتے کی نوک پر بھی نہیں رکھتے. آپ لوگوں نے علماء حرمین کو دھوکہ دے کر میری بات سننا، پوری سنیں. آپ ایک طرف حسام الحرمین کے متعلق یہ جملے عرض کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ ایمان بچانے کے لیے حسام الحرمین کی طرف بھاگے پھر رہے ہیں. آپ میری بات تو سنو نا. نہ کیجیے، چلیے آپ اپنے اکابر کی کتاب سے وہ عبارت تلاوت کی. میری بات سنیں نا. آپ پہلے میری بات سنیں. آپ لوگ جو سب سے زیادہ اچھلتے ہو وہ اسی بات پر اچھلتے ہو نا کہ جی علماء حرمین نے، علماء عرب و عجم نے، علماء، میری بات سنیں نا. ابھی سمجھ آئے گی. آپ پہلے عبارت پڑھیے اپنے اکابر کی. نہیں، عبارت کیسے پڑھوں؟ جو گفتگو چل رہی ہے، جو آپ نے جو ہے یہ آدھے گھنٹے سے گفتگو جاری ہوئی ہے، وہ چھوڑ دیں، وہ ختم. ارے جناب اسی گفتگو کو جو ہے چلیں میری بات سنیں. آپ کر رہے ہیں کہ آپ کے امام احمد رضا نے یہ باتیں ایسی لکھی. بھائی ہاں، اس نے، میری بات سنو نا، اس نے جو عبارت پڑھی تھی، میں آپ کو بتاتا ہوں حسام الحرمین کی طرف میں کیوں آیا. اس نے جو حفظ الایمان کی عبارت پڑھی تھی وہ عبارت اور تھی، اور احمد رضا نے علماء حرمین کو جو عبارت پیش کی ہے وہ عبارت اور تھی. اب میں سچا آپ کے مناظر کو کہوں یا احمد رضا کو کہوں؟ میری بات تو سن لیں آپ تھوڑی سی. آپ کہہ رہے ہیں کہ علماء حرمین کو جو پیش کیا گیا اور ہے، آپ کے اکابر کی عبارت اور ہے. بالکل. تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ صحیح معنی پیش کریں اپنے اکابر کی عبارت، کہ ہمارے اکابر کی یہ عبارت ہے جو میں سنا رہا ہوں، آپ سنا دیں جو سن لیں گے سامعین. ٹھیک ہو گیا. اب یہ بتائیں، اے بھائی کون بولا؟ یہ کون بولا؟ یہ جلسہ نہیں ہے بھائی، یہ چپ کر کے بیٹھو، میوٹ کرو اس کو. اللہ کا ذکر کر دیا. یہ ذکر کی مجلس نہیں ہے، یہ مناظرے کی مجلس ہے. یہاں سب اپنی بکواس بند رکھیں. پھر آپ کہتے ہو کہ غلط بات نہ کہو. یعنی آپ کو ذکر الہی سے بھی تکلیف تو ہے. آپ اس بات کو چھوڑیں. یہاں پر کوئی بھی بندہ نہیں بولے گا. ان میوٹ کس نے کیا؟ انمیوٹ آپ کی نہیں، آپ کی اور میری بات ہوئی تھی. یہ ناظرین یہ دیکھ لیں، یہ ان میں سے ایک بندہ بولا، یہ پہلی شکست ہو گئی. میں بات کو جاری تو رکھوں گا، بند تو نہیں کروں گا، لیکن میں لوگوں کو آئینہ دکھاؤں گا کہ کس طرح جو ہے یہ گفتگو کے اندر جو ہے بدمزگی پیدا کرتے ہیں. پہلے وہ آئینہ ہم صاف تو کر لے دیکھنے کے لیے کہ وہ واقعی چہرہ دیکھنے کے لائق ہے. آپ پہلے عبارت پڑھیں گے. اچھا یہ بتائیں، میری بات سنیں، یہ آپ نے عبارت کا مطالبہ کیا ہے نا؟ آپ نے مجھ سے عبارت کا مطالبہ کیا. اب یہ بتاؤ، اس عبارت کو لے کر احمد رضا نے جو پورے دنیا میں شور مچانے کی کوشش کی، جو انہوں نے پیش کی، پھر انہوں نے ایسا لکھا. ارے بھائی انہوں نے کیا لکھا؟ بات کا تو جو بندہ، میری بات سنو، اگر عبارت کتابوں پہ اپنے کی کتاب نکالے. آپ سے میں ایک بات پوچھ رہا ہوں، مثال لے لیجیے. آپ کسی نے رد و بدل کر دیا تو آپ اس کا اوریجنل نسخہ چیک کریں گے، یا جہاں عبارت رد و بدل کی گئی آپ کہیں گے کہ وہاں ایسا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، بہت اچھا سوال کیا. آسان مثال لیجیے، میں بتا رہا ہوں، آسان مثال یوں لیجیے. کسی نے آپ کو کہہ دیا کہ ارے آپ کا کان کوا لے گیا، آپ کوا کو دیکھو گے یا اپنے کان کو دیکھو گے؟ ہو گئی بات. چلیے آپ پڑھیے، ادھر ادھر کی بات بالکل نہ کیجیے. کیوں نہ کروں؟ اب اس بات کا جواب سنو نا. یہ بتاؤ کہ اگر یہ عبارت کفریہ تھی تو احمد رضا کو چینج کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس نے گڑبڑی کیوں کی؟ بددیانتی کیوں کی؟ نہیں ہے، ابھی آپ خود ثابت کریں گے. عبارت پڑھیے. نہیں، احمد رضا نے پھر بددیانتی کیوں کی؟ آپ پہلے اس کو کلیئر کر دینا. ابھی احمد رضا نے جو ہے اپنی طرف سے، میری بات سنو، بددیانتی کی گئی ہے تو آپ اس کو چیک کیسے کریں گے؟ اپنے اکابر کی عبارت تو پڑھیں، جو چیک بتائے کہ دیکھیے انہوں نے ایسے بددیانتی کی ہے. آپ پڑھیں نا عبارت. چیک تو ہو چکا. چیک تو یہ سب لوگ جو ہے وہ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ ہم تصدیق کی یہ بددیانتی. آپ پڑھیں، عبارت پڑھیں.
نہیں آپ کیا کہتے ہیں یہ بددیانتی نہیں ہے؟ پھر وہی بات ہے، ارے جناب بددیانتی ہے یا نہیں ہے، دو اہل علم بیٹھے ہیں یہاں، الحمدللہ ہم لوگ مل کے دیکھ لیں گے کہ کیا بددیانتی ہے۔ آپ عبارت پڑھیں۔ بھائی اب دعویٰ آپ کیا ہے، عبارت میں پڑھوں؟ ارے بھائی عجیب سی بات کر رہے ہیں آپ، کہہ رہے ہیں وہاں عبارت ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، امام احمد رضا نے ایسا لکھا ہے۔ ہاں عبارت آپ پڑھیں گے نا، صحیح آپ بتائیں گے نا۔ مثلاً اگر میں کہہ دوں کہ انہوں نے ایسی بات لکھ دی ہے اور یہ گستاخی ہے، تو آپ کہیں گے کہ دیکھیں انہوں نے خیانت کر دی، اپنے طرف سے داخل کر دی۔ اب میں کہہ رہا ہوں آپ پڑھیں، آسان اردو تشریح کریں اس عبارت کی، میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، آپ جتنا چاہے اپنے اکابر کو بچائیں۔ میرا خیال میں آپ میں بھی آپ کو انہی الفاظ میں جواب دے رہا ہوں کہ آپ احمد رضا کو بچانے کے فل چکروں میں ہے کہ اس نے اب بددیانتی کا گوتوک اپنے گلے میں تو ڈال لیا۔ میں بچانے کی کیا بات کروں؟ آپ کو اگر حکم لگانا ہے تو تمام اپنے علماء دیوبند پہ لگائیے۔ محدث کشمیری جو ہے وہ تو کھلا لفظوں میں کہتا ہے کہ ہم علماء دیوبند کے علماء دیوبند کا وکیل ہونے کی حیثیت سے ہم بریلویوں کو کافر نہیں کہتے۔ آپ کے مولویوں نے امام احمد رضا کے قصیدے پڑھے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی بات کی، آپ یہ سب کیا باتیں کر رہے ہیں؟ یہ پھر بولا، یہ کون بولا؟ یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں پھر کوئی بندہ جو ہے درمیان نہیں، یہ کون بولا پہلے؟ نہیں یہ ہماری زبان ہوئی تھی کہ کوئی نہیں بولے گا؟ ارے جناب آپ مغالطے دے رہے، ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہیں؟ نہیں آپ تو بالکل توے پہ بیٹھ کے چھن چھن کر رہے ہیں۔ نہیں یہ بتاؤ کہ تمہارے بندے درمیان میں کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کے مغالطے اور آپ کی حرکتوں اچھا ایک منٹ ایک اور بات، اچھا ایک اور بات، میری بات سنو، ایک اور بات، اگر تمہارے اندر اتنی سکت نہیں ہے، جو تمہیں انگلیاں دے رہے ہیں، جو تمہیں جو ہے لقمے دے رہے ہیں، تو ان کو بلا لو، کسی اور کو بلا لو۔ ابھی ایک مناظر تو چینج ہو گیا، دوسرا بھی کر لو۔ میں آپ کو یہی کہہ دیتا ہوں کہ آپ اتنے بڑے ان پڑھ گوار ہیں کہ آپ کو اپنے اکابر کی عبارت پڑھنی نہیں آتی، تو آپ کیوں آئے منہ اٹھا کے اپنے آپ کو ذلیل کروانے؟ اور آپ اتنے بڑے جاہل ہیں کہ دعویٰ آپ کا ہے اور عبارت پڑھنے کا مطالبہ مجھ سے کر رہے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو عبارت پڑھ رہے ہیں، میری بات سنیں، میری عبارت آپ بات پر ہمارے نے کیا ہے تو آپ نے ان پہ اعتراض بھی تو کیا ہے، اور اعتراض کو ثابت بھی کیا ہے۔ میں جب آپ کہہ رہے مشکوک کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا لکھا، ہم کہہ رہے ٹھیک ہے صحیح، آپ بتائیے آپ کے اکابر نے کیا لکھا ہے؟ میں مشکوک نہیں کر رہا، میں نے ثابت بھی کیا ہے کہ احمد رضا کی بددیانتی کو میں نے بھیجا بھی ہے۔ ہوتا ہے ایک بار بولیں گے، میں کہہ رہا ہوں بس عبارت پڑھ کے بتا دیجئے مجھے۔ بھائی عبارت پڑھیے ذرا۔ عبارت میں کیوں پڑھوں؟ عبارت تم نے پڑھنی تھی، دعویٰ تمہارا تھا، ہمارا تھا۔ پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ امام احمد رضا نے ایسا لکھا ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بڑے جو تھے ان کے پاس حفظ الایمان کوئی اور تھی اور آپ کے پاس حفظ الایمان اور ہے، یا وہ ان کے پاس حفظ الایمان غلط تھی؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج کے حفظ الایمان میں وہ عبارت بدل دی گئی، آپ کے مولویوں نے بدل کے کفر بنا دیا اسے؟ نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یا تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا احمد رضا نے حسام الحرمین کے اندر جھوٹ بولا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹا ہے۔ آپ سچ بولے نا، آپ کے اکابر نے کیا لکھا آپ سچ بول دیں، چلے آپ پڑھ کے بتا دیں سچ کیا ہے، پڑھیں۔ میں نے تو سچ آپ کو دکھا دیا ہے۔ کسی جگہ ٹھہرنا ہی نہیں چاہتے، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، آپ کے پاس ایسی کتاب نہیں ہے، وہ ایسی تھی۔ ارے بھائی آپ سچ بتا دینا کہ کیا لکھا انہوں نے، پڑھ دے عبارت۔ تو آپ احمد رضا کو ایک مرتبہ کہہ دیں کہ ہاں بھی انہوں نے واقعی عبارت غلط نقل کی ہے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ ثابت تو کریں نا، آپ عبارت تو پڑھ کے سنائیں ہمیں، ہم پھر بتائیں گے کہ امام احمد رضا نے کیا لکھا۔ یہ پھر بولا، اچھا میں عبارت پڑھتا ہوں۔ کوئی نتیجہ ہی نہیں نکل پا رہا ہے، جان رہے اس کو پتا ہے کہ یہ پڑھے گا اور اس کی آسان تشریح کرے گا تو امام یہ دیکھیں ناظرین، یہ دیکھیں یہ ایک، یہ دو، یہ دیکھیں اب یہ میوٹ کر رہے ہیں، یہ دیکھو ٹھیک ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ تم لوگ بات نہیں کر رہے ہو، مچھلی بازار بنا کے رکھے ہو۔ بھائی آپ آ جاؤ، بات کرے گا تب تو یہ صحیح ڈھنگ سے، ہم تو کہہ رہے کہ بھائی تم کہہ رہے امام احمد
जब अमन भाई बात कर रहे थे तो आप बीच में क्यों आ गए? نہیں پہلے ایک بندہ پہلے سب میوٹ کرے, جس نے بات کرنی ہے وہ آن کرے, بس باقی میوٹ کریں. بھائی 98 والے بھائی آپ میوٹ کر دو. میں بات نہیں کروں گا تو میں کر لیتا بات, لیکن میں ساحل بھائی نے کہا, ساحل بھائی امن بھائی لے لیے. چلو آپ آ جاؤ, آپ آ جاؤ, آپ آ جاؤ. کھانا کھانے چلے گئے تھے, وہ بولے کہ آپ بات کر لیجیے یہاں سے. نہیں پھر آپ کون متکلم ہے؟ ابھی نہیں, ابھی آپ غیر مقلد کیوں بنے ہوئے ہو؟ ابھی آپ لوگ غیر مقلد کیوں بنے ہوئے ہو؟ پھر ایک بندہ بات کرے. ایک منٹ خاموش رہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ ابو بکر دیوبندی نے کہا امن بھائی سے کہ اپنا دعویٰ بتاؤ, انہوں نے اپنا دعویٰ بتا دیا. انہوں نے تنقید کرنے کی کوشش کی, تنقید کر لی, تو اس کے بعد میں عبارت پڑھنے کی بعد میں بات آتی, جب ان کا بھی دعویٰ تو پوچھ لیتے. ان کا دعویٰ تو کوئی کسی نے پوچھا ہی نہیں. بات کر رہے ہو آپ لوگ, میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کہاں جا رہی بات. ایک بھی بات کی تشریح نہیں. اب وہ جو عبارت بھیجے تھے ابو بکر دیوبندی نے, وہ حضور سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشریح کرنا, اس عبارت کا تشریح کیا ہے, نہ کہ اس عبارت کو لکھا ہے. عبارت کی تشریح الگ ہوتی ہے, وہ الگ طریقے سے کی جاتی ہے, اس کو عوام کو سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے, تشریح کی بات الگ ہوتی ہے. اور یہ اس کو چپ کرواؤ, یہ تمہیں مروائے گا. یہ تمہاری یہ دیانتداری یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تم دھوکہ دے رہے ہو عوام کو. کیوں دھوکہ دے رہے ہو؟ کہ تشریح ہی جب کرتا ہے بندہ تو اپنے حساب سے وہ عوام کو, اپنے لوگوں کو یا غیر لوگوں کو سمجھانے کے لیے تشریح کی جاتی ہے. بھائی اور جب وہ عبارت کی بات آتی ہے تو وہ سامنے عبارت بھی پیش کرتا ہے کہ دیکھو ایسا ایسا لکھا ہے. 98 والے ہوتا ہے عبارت پڑھنا, جیسے بندہ ایک سوال کر لیا, اس کا جواب دینے کے لیے سوال 1 سیکنڈ کا ہو جائے گا, لیکن جواب 1 ہیلو منٹ میں دیتا ہے بندہ. 98 والے بھائی, آپ اس بات سے متفق ہو نا؟ اچھا, آپ نے یہ کہا نا کہ احمد رضا نے جو ہے وہ یہاں پر عبارت کی تشریح کی ہے, علماء حرمین کے سامنے عبارت ہے نا؟ علماء حرمین کے سامنے تشریح نہیں کی ہے. ہاں, جو تو پی ڈی ایف لے کے آئے ہو, دیے ہو, کس کی تشریح ہے؟ ذرا مجھے بتاؤ کہ کہاں سے لے کے آئے عبارت, کس نے تشریح کی ہے؟ کون سی عبارت ثابت کر پاؤ گے کس کی تشریح ہے یہ؟ نہیں, آپ یہ بتائیں کہ آپ اصل عبارت نہیں ہے. سنو ابو بکر دیوبندی, میں بہت ٹائم سے خاموش ہوں. جی جی, یہ اصل عبارت نہیں ہے جو تم لے کے آئے ہو, نہ اعلیٰ حضرت کی تشریح ہے. یہ پی ڈی ایف کی تشریح کسی نے کر کے تمہارے پاس بھیج دی ہے. تم لوگ یہی کام کرتے ہو, پی ڈی ایف بنا کے اپنی طرف سے گڑھ لیتے ہو. میں نے جو دیوبندیوں کی حرکت بہت شروع سے میں جانتا ہوں. میں نے جو تو یہ آپ یہ ثابت پہلے کرو, یہ تشریح کس کی ہے؟ آپ نے بول لیا. ہاں میں نے بول لیا. اچھا, اب آپ یہ بتائیں کہ جو عبارت میں نے بھائی کو سینڈ کی تھی, یہ مناظر صاحب کو, آپ کے مناظر کو, وہ آپ نے وہ عبارت دیکھی ہے؟ میرے ہی پاس آپ نے سینڈ کیا تھا. ہاں, آپ نے وہ عبارت دیکھی ہے؟ ہاں میں نے دیکھ لی. اچھا, اب بات یہ ہے, آپ کے مناظر نے کہا کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ بات کی. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا بھئی آپ نے جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی عبارت پڑھی ہے, ٹھیک ہے, اس عبارت کے اوپر آپ لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ عرب و عجم کے علماء نے کفر کے فتوے لگائے ہیں. ٹھیک ہے, جو بھی بات کرے گا اس سے عبارت پڑھوا لیجئے گا, اور وہاں پہ ایک لفظ کا استعمال ہے, اس کو غور کر لیجئے گا. امن بھائی کو میں نے لکھ دیا ہے. ارے یار پہلے یہ جو انہوں نے یہ پی ڈی ایف بھیجا, یہ تشریح کی ہے, یہ اوریجنل پی ڈی ایف کیوں نہیں؟ اس کو چھوڑو, اس کی تشریح کو چھوڑو. یہ دیکھیں, یہ دیوبندی, یہ دیوبندی سامنے دیکھو کیسے ایک دوسرے کو ایسا علم تو جانور پاگل جمیع حیوانات کو حاصل ہے, تو وہاں ایسا لکھا ہوا, یہاں اعلیٰ حضرت نے جیسا لکھ دیا. یہ اس پر یہ بات کری, یہ دیکھیں, یہ بریلوی نے مان لیا, یہ بریلوی نے مان لیا کہ اعلیٰ حضرت نے جو ہے جیسا لکھ دیا. یہ دیکھیں, یہ آپس میں مناظر ایک دوسرے کو آ رہے ہیں. بتائیں یہ مناظرہ گاہ نہیں ہے. کس کا؟
اچھا اب آپ بات کریں گے؟ نہیں نہیں، میں بات تو میں کرتا تو 5 منٹ نہیں رک پاتا. ٹھیک ہے. ارے عبد الواحد بھائی، کیا چھوٹیا انسان سے پالا پڑا ہے. میں سمجھ عبادت پڑھ یہ دیکھیں، یہ اب ایک اور نیا آ گیا. وہی میں کہہ رہا ہوں یہ کہ دیکھیں. اگر میں بات کرتا ان سے شروع سے تو میں 5 منٹ یہ میرے سے بات نہیں کرتا. چلے آپ کو 5 منٹ دیے جا رہے ہیں، آپ شروع سے بات کریں. لیکن ہاں ہاں سمجھاؤ، ایک دوسرے کو سمجھاؤ، ایمان بچاؤ عامر رضا کا. اچھا ایک منٹ، آپ کا نام عبد الوحید ہے؟ ارے تم مجھے جانتے ہو، کتنی بار لتھیڑا ہوں، تمہیں یاد نہیں ہے؟ یہ ویڈیو کال پر بھی بھاگ گئے تھے. یہ ناظرین یہ دیکھیں، جمیل عباسی دیوبندی کے ساتھ میں آئے تھے. یہ عبد الوحید ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب ایک اصول میرا ذہن میں رکھ لو، اگر کسی آدمی کا اس گروپ کے اندر، گروپ کال کے اندر کسی کا علم ٹھاٹھے مار رہا ہو تو وہ آپ کو پرسنل میں وائس کرے گا، یہاں پر ان میوٹ نہیں کرے گا. یہ قبول ہے آپ کو؟ ہاں چلو ٹھیک ہے. 3 مرتبہ قبول ہے کہو. سمجھ میں آ جائے گا. 3 مرتبہ قبول ہے کہو. کوئی نہیں بولے گا، تم ٹینشن مت لو. خلاص یہ پتہ نہیں آپ کو مناظر، یہ دیکھنا ابھی بولیں گے. کیا دعویٰ ہے تمہارا؟ یہ جب آپ کی چترول ہوگی یہ ابھی بولیں گے، دیکھنا. اچھا بات یہ ہے، کچھ نہیں بولیں گے، میں بول رہا ہوں، تم چلاؤ مت. بولو تم کیا دعویٰ کرتے ہو حفظ الایمان کے ساتھ؟ بات یہ ہے، اب یہ تمہاری جو ہے نا وہ حالت ہو گئی ہے کہ عبارت ہماری ہے. ادھر کی بات نہ کرو، دعویٰ پیش کرو. وہی تو میں بات کر رہا ہوں، وہی تو بات کر رہا ہوں کہ عبارت ہماری، ادھر ادھر کی بات نہیں، فالتو نہیں، فالتو بکواسات نہیں. میں عبارت ہماری، فٹافٹ دعویٰ پیش کرو. زیادہ ٹائم نہیں رہتا میرے پاس. عبارت آج ہی جا چکا. مچھلی بازار بنا کے رکھے ہو تم یار. تمہیں پتہ ہے کہ تم بات سننی پڑے گی تمہیں. یہ دیکھیں، یہ ناظرین یہ دیکھیں، یہ بات نہیں کرنے دے رہا، ٹھیک ہے، میری بات کے اندر بول رہا ہے. یہ دیکھیں میری بات سنو. اب بات یہ ہے کہ عبارت جو ہے وہ ہماری ہے، مولوی ہمارا ہے، سب کچھ ہمارا ہے، مگر بات یہ ہے کہ دعویٰ سب کچھ ہمارا ہے نا. لیکن بات یہ ہے کہ پھر دعویٰ میں کیسے کروں؟ اب اتنی حالت ہو گئی ہے تم لوگوں کی، میری بات سنو نا، میری بات سنو. اب تمہاری حالت اتنی پتلی ہو گئی ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ تمہاری گستاخانہ عبارت ہے، لیکن تمہیں دعویٰ کرنے کی تم میں ہمت نہیں ہو رہی. یہ تمہاری سب سے بڑی جو ہے وہ کیا کیا تھا انہوں نے دعویٰ. آپ اس کے دعوے کے اوپر بات کرو گے؟ ٹھیک ہے، اس دعوے کو ثابت نہیں کرنا. میں نے یہی پوچھا تھا نا کہ پھر آپ کی ذات مقدسہ پر یہ آپ سے مراد کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی ذات مقدسہ پر یہ کفر کلمہ ہے؟ نہیں، یہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے کہ نہیں؟ کہ پاگل جانور، سور، بچہ، کتا، بلی جیسا علم رکھتا ہے ویسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ رب العالمین ویسا علم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ گستاخانہ عبارت نہیں ہے. یہ عبارت تو عامر رضا کی ہے، یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں گھنٹے سے. یہ سور، کتا، بلی، پاگل جانور یہ امام احمد رضا نے لکھا ہے کہ تھانوی بڑوے نے لکھا؟ یہ عامر رضا نے لکھا ہے. کہاں لکھا ہے؟ پیش کرو. آپ کو جو میں نے عبارت بھیجی ہے، یہ ناظرین یہ دیکھیں، کس کی کتاب ہے؟ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ میں نے جیسے آپ کو حفظ الایمان کی عبارت جو ہے وہ میں نے آپ کو، میری بات سنو نا، میں نے آپ کو حسام الحرمین، میں نے آپ کو حسام الحرمین کی عبارت جس طرح کوڈ کر کے بتائی ہے، حسام الحرمین کے اندر جیسا کا لفظ ہے، جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. بعد میں اس پر ہمارا مناظرہ نہیں ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اس پر مناظرہ ہے. ہاں تو گستاخی عامر رضا نے کی ہے نا. میں کہہ دوں کہ ایسا تمہارے ماں کے ساتھ جنا کیا اور کوئی کہے جیسا جنا کیا جائے گا تو جیسا، ہاں بالکل ایسا حسام الحرمین کے اندر حسام اگر تمہاری امی کے ساتھ کوئی جنا کرا تو کوئی کہتا کیا نہیں، دوسرا آدمی آیا کوئی ارے جیسا کیا، تو ایسا جیسے میں
اگر ایسا اور جیسے میں فرق نہیں تھا تو احمد رضا نے جو ہے اس لفظ کو کیوں بڑھایا؟ کیا ضرورت پیش آ گئی تھی ایسی کہ لفظ بڑھایا؟ کیا ضرورت پیش آ گئی تھی کہ اوپر نیچے سے عبارت کاٹی درمیان؟ جی سب سے پہلے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج سے 100 سال پہلے جو احمد رضا نے، ناظرین الحمدللہ میں جو ہے آپ حضرات کو یہ بتا دوں کہ آپ حضرات کے سامنے ہے، اب دیوبندی مناظر نے ان کے سامنے آئے، دیوبندی مناظر، ٹھیک ہے، ان کے سامنے دیوبندی مناظر آئے، انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے مناظر بدلے، بریلویوں نے اپنے مناظر بدلنے کے بعد ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا آیا، ایک ایک کر کے بھاگتا گیا، کسی کو بھوک لگی، کسی کو پیاس لگی۔ یہ دیکھیں، یہ مناظرے کے اندر الحمدللہ 1 گھنٹے سے، یہ میری سکرین کے اوپر دیکھ لیں، 1 گھنٹہ 14 منٹ کی ہو گئی۔ اس وقت میرے پاس موبائل نہیں تھا، میں یہاں کسی کے پاس آیا ہوں تو موبائل لے کر، تو اب آپ دیکھ لیں، یہ ان لوگوں کی حالت دیکھ لیں۔ یہ ایک آتا ہے، جب ایک پھنسنے لگتا ہے دوسرا اس کو چوک لگاتا ہے، پھر میں اس طرف چلا جاتا ہوں، آ جاؤ بھائی اس طرف سے بھی ان کو گالیاں لگتی ہیں، اس طرف بھی جو ہے ان کو جو ہے احمد رضا کا ایمان بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب یہ بندے بدل رہے ہیں۔ یہ اپنی پوری زندگی اپنی نسل کو بھی، یہ اپنی پوری زندگی انشاءاللہ اپنی نسل کو بھی کہیں گے کہ ابو بکر سے کبھی پنگا نہ لینا، وگرنہ تمہاری چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے گا۔ ابو بکر سے جس نے پنگا لیا وہ احمد رضا کا ایمان کو ثابت نہ کر سکا۔ یہ دیکھیں، میں نے ثابت کیا کہ احمد رضا اتنا بڑا خیانتی، بے ایمان اور دجال قسم کا بندہ تھا کہ احمد رضا اتنا بڑا بے ایمان تھا، بریلوی حضرات بھکلا گئے، ان کی جو ہے سیٹی گم ہو گئی۔ جو گستاخانہ ہے اور گستاخی پر مبنی ہے تو ثانوی بھانوی مردود بدترین کافر جہنمی ہے، میرا یہ دعویٰ ہے۔ ہیلو، اب آپ گفتگو، عبدالوحید اب آپ گفتگو کرو گے؟ دعویٰ کریے، دیکھیں جی اب 1 منٹ ختم۔ ایک گستاخانہ